आज 28 रजब बुध के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। खुदारा ये मौका जाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रजब की 28 तारीख और बुध का दिन आ चुका है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा आज ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, बंद कारोबार चल पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं हर महीने की अपनी फजीलत और बरकत होती हैं, इसी तरह माह रजब की भी अपनी बरकतें, फजीलतें और अजमतें हैं। ये कबूलियत की घड़ियां हैं। पता नहीं अगले साल रजब का महीना हमारे मुकद्दर में आए या ना आए, लेकिन आज मौका है बेरोजगारों के लिए, आज मौका है परेशान हाल लोगों के लिए, आज मौका है मकरूज के लिए, तंदुरुस्त के लिए। आज जो शख्स भी अपने मामलात में आसानी देखना चाहता है, जो शख्स भी दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात के लिए परेशान है, वो आज इस खास अमल को कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम परेशानियों को, तंदुरुस्तियों से निजात अता फरमाएगा। आज के इस खास अमल की एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि इस अमल के अंदर आपने अल्लाह पाक की अफजलियत बयान करनी है, अल्लाह पाक की अजमत बयान करनी है। और जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है, जो बंदा अल्लाह पाक की अजमत बयान करता है और रब का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उसके माल में, उसकी इज्जत में खूब बरकतें अता फरमाता है। आज का दिन बाबरकत दिन है। आज नसीब और तकदीर संवारने का वक्त है। अगर ये वक्त हाथों से निकल गया तो फिर 1 साल बाद ही आपको ये मौका मिलेगा। आप इस अमल को पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है और न ही जगह की कोई कैद है। बस आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। जो बंदा आज से एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, न दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, तो आज माह रजब की 28 तारीख बुध के दिन इस खास अमल को लाजमी पढ़े। आज ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए। आज हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन मैं आज आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत से हलाल रिज़्क़, हलाल तरीकों से कमाने का एक बहुत ही बेहतरीन वजीफा बताऊंगा। इन खास कबूलियत की घड़ियों में आपने ये खास वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। एक वो वक्त होता है जब बंदा रब के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आहजारी करता है। और आज माह रजब की 28 तारीख बुध का दिन है। कबूलियत की घड़ियां हैं जिनमें अल्लाह देने को तैयार है, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं। कोई बंदा अल्लाह पाक की रजा नहीं चाहता, कोई बंदा आज अपनी मग़फ़िरत का परवाना हासिल नहीं करना चाहता। और जो बंदा करना चाहता है वो इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा, अमल को समझेगा और फिर इस अमल को करेगा। आज जो बंदा भी मंगता, भिखारी, फकीर बनकर शर्मिंदगी की हालत में सर को झुकाए, अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा, इस अमल को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे साल के दिन फेर देंगे, उसके नसीब को चमका दिया जाएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज माह रजब की 28 तारीख बुध का दिन है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, नमाज जोहर के बाद पढ़ ले, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिले, जैसे आपको मौका मिले, आपने बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई मोहताज है, कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती मकान खरीदना चाहता है। आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने खास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो अल्लाहु अकबर का वजीफा है। अल्लाहु अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ये अल्लाह की बड़ाई का जिक्र है।
جو شخص اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ غیب سے راستے پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون میرا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجات کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، جو رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو 70 گنا زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشیں توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ کے لاڈلے بندے، اب اللہ کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو اللہ کی قریب کرے گی، اللہ کا قرب عطا کرے گی، اللہ پاک کی امان عطا کرے گی۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بھی یہ سورت بہت آسان ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ تنگرست ہے، جو بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، یہ سورت پڑھے، اس کے رزق کے تمام معاملات، اس کی تمام پریشانیاں، تمام تنگدستیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورت اگر 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ لوگ سورہ اخلاص ایک تسبیح پڑھیں گے یعنی 100 بار پڑھیں گے تو خود سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، آپ اللہ پاک کے کتنے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ آپ تو اللہ پاک کے لاڈلے ہیں جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی طاقت اور جس کی وحدانیت اور جس کی افضلیت کا عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کہے کن ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے کن فیکون والا ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے اور اس عمل کو جو بندہ مسلسل 3 دن کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی کامیابیوں کے پروانے جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ سورہ فاتحہ کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے اور جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ہر چیز خود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں بے شمار آسانی ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے. جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے دعا ضرور مانگے. ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہاتھ اٹھا دینا، اللہ سے لفظوں کو ہیر پھیر کر مانگ لینا دعا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. دعا دل کی عبادت ہے، اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے. اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت توبہ ہے. گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے، اس کی حمد و ثنا لازم ہے. اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے. جب دل نرم ہوتا ہے نا تو اس سے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، وہ رد نہیں ہوتی ہے. اپنی بات منوانے کا آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے. جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کی تکلیف ختم کر دیں. تو سوچے ہمارا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے. وہ اپنے بندے کے آنسو کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے. اس لیے دعا کرتے ہوئے اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں. اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ ہمارا اللہ ہی تو ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے. اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اسے بتایا کریں. وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا. سب سے اہم چیز کامل یقین ہے، اور کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے. اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر ہو. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.